بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 878ویں حدیث پاک میں نے ذکر کی تھی، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ فرما رہے تھے، تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو مہاجرین اولین میں سے تھے تشریف لائے۔ تو میں نے آپ کو بتایا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو چونکہ یہ لیٹ ہو گئے تھے اب خطبے کے دوران تشریف لائے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر روک دی اور ان کو بلند آواز سے ندا کر کے فرمایا کہ یہ کوئی یہ کون سا وقت ہے، یعنی اتنا آپ دیر سے تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عذر پیش فرمایا کہ میں تھوڑا سا کام میں مشغول تھا، توجہ نہ رہی، جب گھر پہنچا تو اذان ہو چکی تھی، تو لہٰذا میں نے غسل نہیں کیا، میں وضو کر کے آیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وضو بھی پھر غیر مناسب ہے، کہ ایک تو آپ دیر سے آئے یہ بھی غیر مناسب، اور پھر وضو صرف کر کے آئے یہ بھی غیر مناسب، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے۔ اس میں تفصیلی کلام کر چکا ہوں، صرف ایک بات میں عرض کر کے پھر اگلی حدیث کے اوپر آتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، باقاعدہ تقریر کر رہے ہیں، سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع کثیر ہے اس پہ بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنی تقریر کو روک کر ان کو ایک نصیحت فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو امام ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، یہ دوران خطبہ بھی رک کر کسی کو نیکی کا حکم دے سکتا ہے اور برائی سے روک سکتا ہے۔ ہاں، عوام کو منع کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے حدیث آئی جائیں گی کہ جس میں عوام کو منع کیا کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر آ کر بیٹھ جائے تو ختم جمعہ تک سرکار نے ہر قسم کے کلام سے منع فرمایا، یعنی عوام الناس کو، یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے نیکی کا حکم کیا یا برائی سے روکا تب بھی اس نے لغو کام کیا، یعنی بالکل سکوت مطلوب ہے شریعت کو، یہ عوام سے خطاب تھا، تو لہٰذا خطیب کا استثناء ہوگا، ان کو یہ نہیں فرما رہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنبیہ فرمانا یہ ثابت کرتا ہے کہ امام اگر چاہے تو دوران خطبہ رک کر کسی کو نصیحت یا وصیت کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، دونوں ہی پرانے صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں۔ لیکن جب نصیحت کی بات آئی، تنبیہ کرنے کی بات آئی، اور ایسا شخص کو غلطی کر رہا تھا، یعنی غلطی سے مراد کہ بظاہر کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جو غیر مناسب تھی، اس کو یوں کہنا چاہیے، تو آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوستی اپنے مقام پر ہوتی ہے، منصب اپنے مقام پر ہوتا ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی غیر مناسب چیز نظر آتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دور کر سکتے ہیں یا اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں اس غلطی کے بارے میں دریافت کروں یا ختم کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہوں تو کروں، تو پھر ہمیں کرنی چاہیے۔ جیسے ماں باپ ہیں اپنے اولاد کا محاسبہ، استاد ہیں اسٹوڈنٹس کا محاسبہ، پیر صاحب ہیں کوئی بعمل صاحب علم، وہ اپنے مریدین کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کویسچن فرمایا، اور یہ نہیں کہ چلو جی دوست ہیں، پرانے ہیں تو مروت میں خاموش رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ان حدیثوں پہ بالکل 100% عامل تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو اپنے ہاتھوں سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے بدل سکتا ہے تو زبان سے بدل دے، اور اس پر جو قدرت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاکم اسلام ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو کی غلطیوں پر تنبیہ فرمانا، یا غلطی نہیں ہے لیکن کسی ایسی شخصیت سے وہ فعل صدور پذیر ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو دلیل بنا کر کسی غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے پھر آپ کا منصب تو بہت بڑا تھا تو آپ نے تنبیہ فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کا چہیتا ہے، کوئی دوست ہے، آپ اس کو نصیحت کرنے سے رک جائیں، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے سے رک جائیں، یہ غیر مناسب ہے۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ جہاں پر تنبیہ کرنی ہوتی تھی انسب اور مناسب طریقے سے تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اس سے ہم ذرا سا غور کریں کہ بعض اوقات
ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو غلطی دیکھنے کے باوجود غلطی وہ کر رہا ہوتا ہے کچھ نہیں کہتا، وجہ کیا ہے کہ جی یہ میرے رشتہ دار کا بچہ ہے، یہ خود میرا بچہ ہے، یہ اصل میں میرے پاس ٹیوشن پڑھتا ہے، اگر میں اس کو اسکول میں ڈانٹوں گا یا ڈانٹوں گی تو یہ ٹیوشن آنے سے رک جائے گا، ٹیوشن چھوڑ دے گا غصے میں آ کر، تو اس لیے اس کی پھر مطلب غلطیوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کی بیجا حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ دوسرے بچے جو ان کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اگر غلطی کریں تو کان بھی مروڑے جا رہے ہیں، پوری کلاس کے سامنے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ایک طریقے سے بہت زیادہ زد و کود بھی کر دیتے ہیں چاہے زبانی اعتبار سے، لیکن جو اس قسم کا بچہ کر رہا ہے اس کو تنبیہ نہیں۔ یہ جو مروت کے تقاضے ہیں ہم پورے کرنے کی طرف آ کر سامنے والے کو خرابی میں مبتلا چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی ماں باپ اپنی اولاد کی محبت میں بعض اوقات ان کو تنبیہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی تنبیہ نہیں ہے، فحش مناظر دیکھ رہے ہیں کوئی تنبیہ نہیں ہے، غلط عادات میں مبتلا ہیں، غلط قسم کے فرینڈز بنائے ہوئے ہیں کوئی تنبیہ نہیں ہے۔ ہاں جب دنیاوی کوئی نقصان ہو جائے گا تو پھر ہوشیار ہوں گے، پھر ملامتیں بھی کریں گے، کوئی کیس بن گیا پکڑے گئے، کوئی محلے میں بدنامی ہو گئی تب ان کو ہوش آئے گا، اللہ کی رضا کی خاطر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی غلط رویہ ہے۔ سوچئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اگر کوئی ایسا معاملہ عذر کے سبب کر رہے ہیں تب بھی اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے، کوئی مروت نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، یہ سوچے بغیر کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو جائے، میں بھرے مجمع میں ایسا کہہ رہا ہوں، لیکن نہیں، نہ عثمان غنی ناراض ہوئے، وہ بھی بڑے عظیم لوگ تھے کہ ان کو کوئی نصیحت کرتا تھا تو وہ بالکل برا نہیں مانتے تھے، اور خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ جرأت دیکھیے، ہمت دیکھیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ اس بات پر مجھ سے بیعت کرو کہ تم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرو گے، یعنی حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرو گے۔ ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے، ایسی مطلب معذرت کے ساتھ میں نے کئی آستانے دیکھے ہیں کہ پیر صاحب جو مرید ذرا تگڑا قسم کا ہے اور اس سے تھوڑا سا بھی اشارہ کیا جائے تو لاکھوں روپے قدموں میں ڈال دیتا ہے، گاڑی کی چابیاں پکڑا دیتا ہے، بنگلے کی چابی پکڑا دیتا ہے، تو ایسے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو چھوڑا نہیں جاتا، وہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے، اسے ٹائٹ تنبیہ نہیں کی جائے گی، اس کا سختی سے محاسبہ نہیں کیا جائے گا، اس سے اظہار ناراضگی نہیں کیا جائے گا کہ تم یہ کام چھوڑو ورنہ میں تم سے ناراض ہوتا ہوں، میرے آستانے پہ نہ آنا، نہ بابا نہ، وہ کچھ بھی کرتا رہے کوئی بات نہیں، وہ ہم سے راضی رہے اور ہمیں فائدہ پہنچاتا رہے، بس ٹھیک ہے جی، بس نظرانے دیتا رہے۔ تو بہت سے ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے مریدین کی اسی وجہ سے گرفت نہیں کرتے ہیں کہ ناراض ہو کے کہیں مجھے چھوڑ کر کسی اور پیر صاحب کا دامن نہ تھام لے، یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیر کوئی بھی جو شخص ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے، حقیقتاً ابھی وہ اپنے اس منصب کی جو ذمہ داری ہے اور منصب پر بیٹھ کر جو امانت اس کو ادا کرنی تھی ابھی اس میں وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس منصب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوست احباب ہوتے ہیں، ہمارے قریبی دوست ہوتے ہیں، ہم کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان دوستوں کی مروت میں ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتے ہیں، انہیں ان کی برائیوں کی نشاندہی نہیں کرتے ہیں، نہیں یار ناراض ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، بالکل تباہ کر دیا ہے۔ دوست ہمارے سامنے غلط کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ دوست ہے اس لیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں باہر وہ تبلیغ بھی کریں گے، باہر تنبیہ بھی کریں گے، اپنے گھر میں داخل ہوں گے، ہر برا کام گھر میں ہو رہا ہوگا، اس میں وہ نہ شدت ہوگی نہ سختی ہوگی نہ وہ جوش نہ جذبہ، اور باہر اتنا جوش و جذبہ کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لوگوں کی گرفت، ایسا نہیں کرو کہ غلط ہے، خلاف شرع ہے، فلاں 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 ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں وہی کام والدہ کر رہی ہیں، وہی کام والد بڑے بھائی بہنیں بھابیاں کر رہی ہیں، چلتا ہے جی کوئی بات نہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک دوہرا معیار ہے کہ باہر جو ہمارا روپ کچھ اور ہوتا ہے، گھر میں جانے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے، حالانکہ برابر کرنا چاہیے دونوں جگہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مروت میں کتنی ہی چیزیں ترک کر دیتے ہیں لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ یوں ہی بس آخری بات اس میں کہ بعض اوقات شوہر بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ نہیں یار اس کو زیادہ میں روکوں گا ٹوکوں گا تو ناراض ہو جائے گی، پھر وہ محبت والا ماحول نہیں رہے گا تو وہ اس کو تنبیہ نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے بیوی شوہر کے اندر عیب اور برائیاں دیکھتی ہے تو بیوی کو یہ تو اجازت نہیں ہے کہ وہ سختی کے ساتھ شوہر سے کہے، لیکن نرمی کے ساتھ کہنے کا وجود تو عورت کے لیے بھی ہے، اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھائے، اگر اس کو یقین ہے کہ میرا شوہر میرا کہنا مان لے گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ سمجھائے۔ ہاں اگر اس کو یقین ہے کہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، غصے میں آ جائے گا، مارے گا پیٹے گا، بات کرنا چھوڑ دے گا تو پھر وہ خاموش بھی رہ سکتی ہیں،
لیکن پیار محبت سے حکمت کے ساتھ جب زیور حاصل کرنا ہو، جب سوٹ بنوانا ہو، کہیں باہر گھومنے کے لیے جانا ہو تو پھر کیا کرتی ہیں؟ ویسے ہی امر بالمعروف کے لیے کریں. ہماری بہنیں پھر اس کے لیے اچھا سا کھانا بنایا، زبردست سی چائے، جوتے رکھے، کپڑے پہ استری کی، اور بڑے پیار محبت کے اظہار کرنے کے بعد یہ ایک بات کہنی ہے آپ سے، امیدیں تم ٹالو گے نہیں بھائی. اور شوہر نے جب یہ دیکھا اتنی خدمت، اچھا بولو جی یہ چاہیے، چلو اچھا بھی مطلب حل ہو گیا. تو یہی چیز تو پھر اس میں بھی تو ہونی چاہیے کہ شوہر کے اندر کوئی برائی دیکھی اور عورت چاہتی ہے کہ وہ تنبیہ کرے تو اسی طرح پہلے خدمت کرے، سب کچھ کرے، اس کا دل جیت لے گویا کہ ایک طریقے سے، پھر کہیں کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں گزارش کرنا چاہتی ہوں. شوہر کو بالکل کہو. تو پھر یہ کہ بھئی یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کی شخصیت داغدار ہو رہی ہے، بہت اچھے اوصاف میں آپ میں، لیکن یہ ایک برا وصف آپ کی شخصیت کو داغدار کر رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں تو کتنا اچھا ہے. اس طرح تنبیہ کی جائے. لیکن ہمارے ہاں کہاں یہ تنبیہ کا رواج؟ بیوی جو کر رہی ہے وہ کرے، شوہر جو کر رہا ہے وہ کرے، غلط طریقہ کار ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان باتوں کو سیکھنا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی برائی سے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہر موقع پر ہوتا رہنا چاہیے، حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے، چاہے وہ استاد کی حیثیت سے ہو، ماں باپ کی حیثیت سے ہو، یا دوست کی حیثیت سے ہے، پیر صاحب کی حیثیت سے ہے، سب کو اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تنبیہ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اگلی حدیث پر آتے ہیں. 879 نمبر حدیث پاک ہے. راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے. تو یہ واجب بمانے ضروری ہے. اس دور کے اعتبار سے لفظ واجب استعمال ہوا. ایک فقہا کی اصطلاح میں واجب ہے، وہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، لیکن یہاں بظاہر الفاظ سے نظر آتا ہے کہ سرکار لازم قرار دے رہے ہیں کہ جمعے کا غسل لازم ہے. تو یہ ہو سکتا ہے بعض نے اس کا یہ تعویل کی ہے کہ شاید شروع میں سرکار نے بہت سختی تنبیہ فرمائی ہو اور بعد میں وہ حدیثیں سرکار نے کہ وضو بھی کر لیں تو کافی ہے، کیونکہ پہلے غسل جب آدمی کرے گا تو تھوڑا وقت زیادہ نکالے گا پہلے، اور نیا نیا جب جمعہ کوئی نئی عبادت متعارف ہوتی تھی اس دور میں تو آہستہ آہستہ لوگ اس کی پوری حقیقت کو سمجھ پاتے تھے اور اس کے تقاضے کو مکمل طور پہ ادا کرتے تھے. تو لہٰذا سرکار نے اولاً سختی فرمائی اور پھر اس کے بعد نرمی فرما دی. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ بس یہ اشارہ ہے اس طرف سرکار کا مطلب سختی اور شدت کرنے کا کہ افضل، بہت افضل ہے کہ ایسا کرے، لیکن نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے کہ یہ دور فاروقی کا واقعہ ہے جو ہم نے پچھلی حدیث میں عرض کیا. یہ سرکار کے دور کا نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا نہیں ہے، دور فاروقی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث جانتے ہیں. حضرت عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار نے حکم دیا ہے، پھر وہ خالی وضو کر کے آ رہے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جہاں سرکار نے کوئی سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ لوگ فضیلت کے حصول میں کوتاہی نہ کریں، لیکن اگر کوئی وضو کرتا ہے اس کے باوجود تو بہرحال جمعہ اس کا بالکل ٹھیک ہے اور وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اگلی روایت پر آتے ہیں. باب ہے باب الطیب للجمعاتی، جمعے کے دن خوشبو لگانے کا باب. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر اس کو خوشبو میسر ہو تو وہ خوشبو لگائے. تو آپ اندازہ فرمائے کہ 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. نمبر 1 غسل لازم ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے. اب کوئی بھی اس کے وجوب کا قائل نہیں ہے. غسل کے وجوب کے تو پھر بھی آپ کو قول ملے گا، لیکن حکم تو یہاں پر مسواک کے بارے میں بھی ہے. کیا مسواک کرنا واجب ہے؟ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صیغہ امر بیان فرماتے ہیں یا صیغہ امر کے تابع کسی فعل کو ذکر کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کے وجوب کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، صرف افضلیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو لہذا معلوم ہوا کہ جمعے کے دن ہمیں غسل بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسواک وغیرہ کریں، یعنی اہتمام۔ تو نہانا دھونا، ہر جمعے جسم کی صفائی کرے انسان، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور ضمن یہ مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر ایک ہفتے میں ایک بار جسم کی صفائی کرنا سنت کریمہ ہے، لیکن اگر کوئی 15 دن تک تاخیر کر دے تو یہ مکروہ ہے۔ اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں کہ شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن گناہگار نہیں ہوگا۔ پھر 15ویں دن سے لے کر 40 دن تک آہستہ آہستہ کراہت بڑھتی ہے، یعنی ناپسندیدگی بڑھتی جائے گی، لیکن اگر کسی نے 40 دن تک جسم کے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے تو اب وہ گناہگار بھی ہوگا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس سے وہ حضرات ذرا سبق حاصل کریں کہ جو سستی کرتے ہیں، جسم کی صفائی وغیرہ نہیں کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ لاسٹ میں نے کب ایسا کیا تھا۔ ناخن تو پھر بھی چونکہ سامنے نظر آتے ہیں، کوئی ٹوک دیتا ہے، بھائی تمہارے ناخن بہت بڑے ہو رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر تو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو پھر ہم بعد اوقات صفائی کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور یہ غلط طریقہ کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے اس کی تلقین فرمائی، تو لہٰذا ہر ہفتے یعنی ہفتے میں ایک بار تو کم از کم ہونا چاہیے، اور یہ جمعے کے دن ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسواک کا حکم دیا تاکہ منہ کی اسمیل وغیرہ کسی اور مسلمان تک نہ پہنچے۔ مجمع کثیر ہوتا ہے اور بہت سارے مسلمان آتے ہیں، گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پاکیزہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو تو پاکیزگی دی گئی، آپ ظاہری کسی پاکیزگی کے محتاج ہی نہیں تھے۔ یعنی آنکھیں سرمگی تھیں، پہلے سرما لگا ہوا ہے، کبھی آنکھوں میں میل نہیں ہوتا تھا، جسم پہ میل ٹکتا نہیں تھا، سرکار کے جسد اقدس پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی ادباً، اور منہ سے آپ کی خوشبو آتی تھی، آپ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا، گلاب کی سی خوشبو آتی تھی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جس گلی سے سرکار گزر جاتے تھے، ہم جب وہاں سے گزرتے تو پہچان لیا کرتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو تو اللہ نے ویسے ہی پاکیزہ بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ نے بہت زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب آپ آخری بالکل وقت میں تھے تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے میرے رانوں پر اپنا سر اقدس رکھا ہوا تھا، تو آپ نے مسواک کی طرف اشارہ کیا، تو میں نے مسواک اٹھائی تو وہ تھوڑی سخت تھی، تو میں نے اس کو چبا کر وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرا لعاب اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کر دیا تھا۔ تو یہ اشارہ تھا سرکار کا اپنی امت کے لیے کہ آخری وقت میں بھی سرکار نے مسواک کے استعمال کا اہتمام کیا، حالانکہ وہ اس کے محتاج نہیں تھے۔ تو پھر ہم تو بدرجہ اولیٰ ہمیں چاہیے کہ جب سرکار اتنی زیادہ توجہ فرما رہے ہیں ہماری تعلیم کے لیے، تو ہم صفائی کی طرف مائل رہیں۔ اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے نیکسٹ پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔